بہاڑی میں ایک کنواری لڑکی نے ایسا کیا کام کیا جس کی سزا میں اس نے 1 سال میں 70 بچے پیدا کر دیے؟ توبہ توبہ، کیسے؟ یہ سن کر آپ بھی چکرا جائیں گے۔ آج سفیان نے فون کیا تھا کہ وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، اور یہ سن کے میں گھبرا گئی تھی کہ یہاں پر آئے ہوئے مجھے کچھ ہی دن ہوئے تھے اور میں اس جگہ سے مانوس نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اپنے شوہر کے بغیر یہاں پر کیسے رات گزاروں گی، مگر انہوں نے مجھے 1000 تسلیاں دینے کے بعد کہا کہ فکر مت کرو، میں کل واپس آ جاؤں گا، آج کی رات گزارا کر لو۔ مگر مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، تبھی وقت گزاری کرنے کے لیے میں کتاب پڑھنے لگی، مگر جلد ہی میری کتاب سے بھی جی اچاٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنی دوستوں اور ماما سے بات کر لوں۔ جب سے میں یہاں پر آئی تھی ماما سے تو اکثر بات ہو جاتی تھی، مگر میری اپنی کسی دوست کے ساتھ تفصیلی گپ شپ نہیں ہوئی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے موبائل اٹھا لیا، مگر یہ کیا؟ موبائل دیکھ کر میرا منہ بن گیا، موبائل پر سگنل نہیں آ رہے تھے۔ میں اس وقت بہاڑی کے ایک قصبے میں اپنے سسرال میں موجود تھی اور یہاں پر اکثر نیٹ کا مسئلہ رہتا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی، پھر چلتے چلتے صحن میں نکل آئی۔ اب موبائل پر سگنل آنے لگے تھے، میں نے فوراً سے نیٹ آن کیا اور اپنی دوست کو کال ملا دی، وہ بھی آن لائن تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی اور بار بار سگنلز ڈراپ ہو رہے تھے۔ چلتے چلتے میں کافی دور نکل آئی۔ یہ حویلی بہت ہی زیادہ بڑی تھی اور ابھی تک میں نے پوری حویلی کو گھوم پھر کے نہیں دیکھا تھا۔ یکدم مجھے کسی کی تیز آواز سنائی دی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو۔ میں حیران پریشان رہ گئی کہ رات کی اس وقت حویلی میں کون چیخ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو میں پریشان ہو گئی۔ اس طرف آنے سے میری ساس نے مجھے منع کیا تھا، کہنے لگی کہ حویلی کے اس طرف مردان خانہ ہے، اکثر گاؤں کے اور دوسرے علاقوں کے غیر لوگ آتے رہتے ہیں، اس لیے ہم عورتیں اس طرف نہیں جاتی۔ اب میں کافی دور نکل آئی تھی۔ متوقع ڈانٹ سے بچنے کے لیے جیسے میں واپس مڑنے لگی تو اس لڑکی کی آواز دوبارہ سے گونجی تھی۔ وہ بہت بری طرح سے چلا رہی تھی، رو رہی تھی، اس کی آواز میں درد تھا۔ میں یہ آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئی اور پھر اس آواز کی طرف بے اختیار میں بڑھنے لگی، لیکن جیوں جیوں میں آگے بڑھ رہی تھی آواز میں صاف سنائی دے رہی تھی، اور پھر میں نے ایک دروازے کے باہر 2-3 عورتوں کو دیکھا۔ وہ اسی حویلی میں ملازمائیں تھیں۔ اتنے میں ان عورتوں کی بھی میری طرف نظر پڑ گئی تھی اور وہ واضح طور پہ گھبرا گئی تھی۔ آپس میں وہ نہ جانے کیا باتیں کرنے لگی۔ مجھے دور سے ان کا اضطراری انداز نظر آ رہا تھا، میں ان سے یہ سب پوچھنا بھی چاہتی تھی۔ یکدم میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں اچھل پڑی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حویلی کی ملازمہ تھی، کہنے لگی بی بی صاحبہ آپ رات کے اس وقت یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ یہ لڑکی کون ہے جو بری طرح سے چلا رہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ کوئی بھی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی لڑکی بھی نہیں چلا رہی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تبھی میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر وہ عورتیں نہیں تھیں اور اب وہ آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی، ابھی تو یہاں سے آواز آ رہی تھی اور ابھی یہاں میں نے ملازموں کو بھی کھڑے دیکھا تھا، تو وہ سب کہاں گئی؟ وہ کہنے لگی بی بی لگتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ اپنے کمرے میں جا کر سو جائیں، اور ویسے بھی یہ مردان خانہ ہے، کیا بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو یہاں آنے سے منع نہیں کیا؟ اس کی بات سن کر میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی، مگر میرا ذہن بری طرح سے الجھ چکا تھا۔ میں نے واضح طور پہ ایک لڑکی کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی اور اس کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی، اور یہ ملازمہ کہہ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے ہی میں سو گئی۔ صبح میں ناشتے کرنے کے بعد اپنے کمرے میں تھی اور تبھی میری ساس نے مجھے کہا کہ آپ کو میں نے منع بھی کیا تھا کہ مردان خانے کی طرف آپ نے نہیں جانا، پھر آپ وہاں پر کیوں گئیں؟ میری ساس بہت غصے میں لگ رہی تھی، ابھی میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے ہی لگی تھی جب وہ 2 ٹوک انداز میں کہنے لگی کہ دوبارہ مجھے شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ ان کا انداز دیکھ کر مجھے برا تو لگا، مگر پھر میں خاموش ہو گئی۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میں ان سے باتیں کرنے کے دوران اس بات کا ذکر کرنا بھول گئی تھی۔ حویلی میں رہنے والے تمام لوگوں سے میرا تعارف ہو چکا تھا، بس ابھی تک میں اپنی نند تانیہ سے نہیں مل سکی تھی، اور جب رات کے کھانے پر میں نے اپنی ساس سے تانیہ کے بارے میں پوچھا تو ان کے چہرے پر ایک تاریک سایہ لہرانے لگا
और वो मेरे शौहर को डपट कर बोली, क्या तुमने इसे ये नहीं बताया कि यहाँ पर तानिया का नाम लेना ममनू है? वो हम लोगों के लिए मर चुकी है। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मेरे शौहर भी जज्बस होने लगे थे। खाना खाने के बाद वो मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले आए और कहने लगे कि तुम्हें अम्मा जी के सामने तानिया का नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? मगर इसमें क्या बुराई है? वो आपकी बहन है और यहाँ उसका नाम लेना ममनू क्यों है? उन्होंने अपना सर थाम लिया और कहने लगे कि जो भी है वो मेरी बहन है, तुम्हारी नहीं, इसलिए तुम उसकी फिक्र मत करो और आज के बाद तुम उसका जिक्र किसी से भी नहीं करोगी, ना तुम उसके बारे में किसी से कोई बात करोगी। उनकी बात सुन के मैं हैरान और परेशान रह गई थी। आखिर अपनी ही बेटी का नाम लेना ममनू क्यों था? मुझे लोगों की संगदिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी मेरे जहन में झमाका सा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ तानिया की थी और इन लोगों ने अपनी बेटी को कहीं पे कैद करके रखा है? ऐसा कैसे हो सकता था? ये लोग इतने जालिम कैसे हो सकते थे? और तानिया से ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हो गया था? अब मैं सोच रही थी कि जो भी है मैं तानिया तक पहुंच के रहूंगी और अगर वो इस हवेली में कहीं पे कैद है तो उसकी ज़रूर मदद करूंगी। इससे ही मुझे पता चलेगा कि उसे इसके साथ सब लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। यही सोचते सोचते मैं रात न जाने कब सो गई। मैंने अपने शौहर के मोबाइल में ही तानिया की तस्वीरें देखी थी। वो बेतहाशा खूबसूरत लड़की थी। उसके सुनहरी बाल, नीली आंखें उसे बहुत ही ज़्यादा पुरकशिश दिखा रहे थे। मैं उसके बारे में जानना चाहती थी कि आखिर वो कहाँ है और उसके साथ साथ बार बार मेरे जहन में उस लड़की की चीखती चिल्लाती आवाज़ें गूंज रही थीं और मैं ये सोच रही थी कि मैं उस लड़की तक कैसे पहुँचूँ, उसकी मदद कैसे करूँ। अगर दोबारा किसी मुलाजिम ने मुझे देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी और यूं भी रात को मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। अगर सफियान को पता चल जाता तो वो मुझ पर अलग गुस्सा होते। मैं मौके की तलाश में थी और एक दिन मुझे फिर से मौका मिल गया। कुछ दिन ही गुजरे थे जब उस दिन फिर से सफियान की ऑफिस से कॉल आई कि वो आज भी घर पे नहीं आ रहे, उन्हें ज़रूरी काम से दूसरे शहर में जाना है। ये बात सुनकर मैं दिल ही दिल में खुश हो गई कि आज रात मैं ये हकीकत ज़रूर जानकर रहूँगी। फिर आधी रात को जब मुझे सब लोगों के सोने का यकीन हो गया तो मैं दबे पाँव कमरे से निकली थी। फिर छुपते छुपाते मैं सहन में निकल आई और मर्दान खाने की तरफ चलने लगी। मेरा उस तरफ भी ध्यान था कि मुझे कोई देख ना ले। तभी मैं चलते चलते वहाँ पर पहुँच गई थी। कहाँ पर काफ़ी कमरे थे जो एक कतार में बने हुए थे और मैं छुपते छुपाते आगे बढ़ने लगी और काफ़ी चलने के बाद एक कमरे से मुझे एक लड़की के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। वो रो रो कर खुदा को अपनी मदद के लिए पुकार रही थी और उसकी आवाज़ में इल्तजा थी, दर्द था। वो लड़की दरवाज़ा अंदर से बंद कर चुकी थी और उसके साथ ही मुझे खिड़की नजर आई। जब मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो ये देख के मैं हद तक रह गई कि वहाँ पर एक लड़की थी जिसके हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे। बिलाशुबा बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसके सामने ही एक मर्द खड़ा था और उस मर्द की तरफ मेरी कमर थी और मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी और उसको देखकर लड़की बुरी तरह से रो रही थी और उसे फरियाद कर रही थी कि वो उसको छोड़ दे, उस पर रहम खाए। मगर वो मर्द जैसे उसकी बात सुनने पर तैयार ही नहीं था। ये मंजर देख के मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये लड़की कौन थी? मैंने तानिया की तस्वीरें देख रखी थी। लड़की तानिया से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मैं जो यहाँ तक ये समझ कर आई थी कि इस कमरे में तानिया कैद है और ये आवाज़ उसी की है, मगर ये तो कोई और ही चक्कर चल रहा था। न जाने हवेली वालों ने इस लड़की को यहाँ पे क्यों कैद रखा था और तानिया कहाँ थी। ये लड़की बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उससे ज़्यादा मुझे देखा नहीं गया। मैं फ़ौरन वहाँ से हटी और तेज़ कदमों से चलते हुए अपने कमरे में आकर दम लिया। बार बार मेरी आंखों के सामने वही मंजर आ रहा था और मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था कि मैंने उस लड़की की मदद क्यों नहीं की। अब मुझे हवेली वालों पर शदीद गुस्सा आ रहा था। उन्होंने न जाने क्यों एक लड़की को कैद कर रखा था और वो शख्स मुझे रह रह कर उस पर अफसोस हो रहा था कि उसने एक मजबूर लड़की पे कितना जुल्म किया। अब मैं जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे कमरे में चकरा रही थी। मैं यही सोचे जा रही थी कि मैं उस लड़की की कैसे मदद करूं, उसे कैसे बचाऊं। मगर इससे पहले मैं ये जानना भी ज़रूरी था कि वो कौन थी और उस पर यह सितम क्यों किया जा रहा था। कि सब तो मुझे वही लड़की बता सकती थी, मगर उस वक्त उसके कमरे में वो शख्स मौजूद था। मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। मुझे ये सब अपने शौहर को बताना चाहिए। अगर मैं अपने शौहर को बता देती तो वो मुझ पर ही गुस्सा करते।
کیونکہ انہوں نے مجھے سب سے دور رہنے کو کہا تھا۔ اب میں سوچے جا رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس لڑکی کی مدد کیسے کروں۔ آدھی رات تک میں کمرے میں ٹہلتی رہی تھی اور پھر بستر پر لیٹ گئی اور نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ میری 6 مہینے پہلے ہی سفیان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ سفیان پچھلے 5 سال سے امریکہ میں مقیم تھا اور میں امریکہ میں پلی بڑھی تھی۔ 6 ماہ پہلے ہم دونوں کی ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا، اور پھر دونوں کے گھر والوں کی باہمی رضامندی سے ہم دونوں نے شادی کر لی۔ سفیان بھی 5 سال کے بعد ہی اپنے وطن واپس آ رہا تھا اور ہمارا کچھ ٹائم یہاں پر رہ کے دوبارہ واپس جانے کا ارادہ تھا۔ مگر جب ہم لوگ یہاں پر آئے تو سفیان کے ابو نے کہا کہ اب تم یہیں پہ رہو گے، ہمارا اتنا بڑا کاروبار ہے اور یہ کاروبار کون سنبھالے گا؟ اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو اور تمہیں میں مزید اپنی آنکھوں سے دور نہیں رکھ سکتا۔ سفیان بھی ان کی باتوں میں آ گیا تھا، اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ واپس نہیں جائے گا۔ مجھے یہ سن کے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ میں امریکہ جیسے ملک میں پلی بڑھی تھی، اب میں یہاں پر کیسے رہ سکتی ہوں؟ مگر جب سفیان نے مجھے سمجھایا تو میں یہ بات سمجھ گئی کہ مجھے اس کے ساتھ محبت ہے، زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے اور وہ مجھے جہاں بھی رکھے مجھے اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ سفیان کو اپنی بہن تانیہ سے بہت محبت تھی، وہ اکثر اس کے بارے میں بات کرتے کرتے کھو جاتا تھا۔ میں جب اسے تانیہ سے بات کروانے کے بارے میں بولتی تو وہ مجھے ٹال دیتا تھا۔ اکثر وہ رات کو تانیہ کی تصویر دیکھتا رہتا تھا اور حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ اس نے کبھی تانیہ سے بات نہیں کی تھی۔ جب بھی کبھی گھر والوں سے فون پہ بات کرتا تو کبھی تانیہ کے بارے میں نہیں پوچھتا تھا۔ مجھے سب سے حیرانگی ہوتی تھی اور جب اسے سوال کرتی تو وہ مجھے کہتا کہ تمہیں غلط فہمی ہے، میں تانیہ سے بھی بات کرتا ہوں اور اس کے بارے میں سب سے پوچھتا بھی ہوں۔ اب میں حویلی میں آنے کے باوجود بھی جب مجھے تانیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی نام لیتا تھا، اور یہ بات مجھے بہت حیران کرتی تھی، اور میں یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کمرے میں یقیناً تانیہ کو حویلی والوں نے قید کر کے رکھا ہے، مگر وہاں پر تو کوئی اور لڑکی تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حویلی کے کمرے میں وہ لڑکی بند تھی اور حویلی والے اس بات سے بے خبر تھے۔ رات کا 3 پہر تھا، میری آنکھ پھر سے کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس لڑکی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ چونکہ آج بھی سفیان گھر نہیں تھا تو مجھے اس کے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں دوبارہ سے کمرے سے باہر آ گئی کیونکہ مجھے کسی پل بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ میں پھر چلتے چلتے اسی لڑکی کی طرف آ گئی اور جب کھڑکی سے جھانک کر اندر دیکھا تو کمرے کی لائٹ آن تھی، وہ لڑکی اکیلی تھی۔ ابھی تک اس کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے اور اس کو بہت بری حالت تھی۔ دروازے کو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتی، یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا، یقیناً اس وقت سب لوگ سو رہے تھے۔ میں دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ لڑکی مجھے دیکھ کے حیران پریشان رہ گئی، کہنے لگی تم کون ہو اور یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی میں نے اسے دیکھا تھا اور یہ کہ میں اس حویلی کی بہو ہوں۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ حویلی والے بہت ظالم ہیں، انہوں نے مجھ پر بہت ظلم ڈھائے ہیں۔ ظلم کا ایک منظر تو میں نے بھی آج دیکھا تھا جب وہ مرد اس کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ یہ منظر یاد آتے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، حویلی کے سب لوگ ہی بہت ظالم ہیں، اور تم جس شخص کی بیوی ہو وہ بھی تو اسی حویلی کا ہی بیٹا ہے، وہ بھلا کیوں میری مدد کرے گا؟ اس کی بات میں ایک حد تک سچائی تھی، مگر میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ سفیان اپنے گھر والوں سے بہت مختلف تھا۔ جب میں نے اسے اس بات کی یقین دہانی کروائی تو وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے پر رضامند ہو گئی۔ آج سے 1 سال پہلے میں بھی اسی حویلی میں ملازمہ تھی، برتن دھونے اور صفائی کرنے کا کام کرتی تھی۔ تانیہ بی بی سے میری بہت بنتی تھی اور تانیہ بی بی کی عمر کی حویلی میں میرے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ایسے میں وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کر لیا کرتی تھی، مگر بڑی بی بی اور آغا جی کو یہ بات بہت بری لگتی تھی۔ وہ تانیہ بی بی کو کہتے تھے کہ ملازموں کو ان کی حد میں ہی رہنا چاہیے، مگر تانیہ بی بی یہ بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ یوں بھی وہ اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ مختلف تھیں، ہمدرد اور غریبوں کی خیر خواہ۔ یہی وجہ تھی کہ میں بھی ان کی بہت قریب تھی۔ ایک دن تانیہ بی بی ہم ملازموں کے ساتھ اپنے باغات کی سیر کرنے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ میں بھی اسی وقت ان کے ساتھ ہی تھی۔ ہم لوگ باغ میں موجود تھے، تبھی وہاں پر میرا بھائی آیا۔
وہ مجھے گھر بلانے کے لیے آیا تھا کیونکہ میرے خاندان میں ایک فوتگی ہو گئی تھی اور ہم دونوں کو وہیں پر جانا تھا۔ اس بھری دنیا میں ہم دونوں بہن بھائی کا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس وقت تو میں اپنے بھائی کے ساتھ واپس آ گئی، مگر اس کے بعد جب میں حویلی میں گئی تو تانیہ بیوی ہر وقت نہ جانے کیا سوچتی رہتی، وہ سوچوں میں گم رہتی تھیں۔ میں ان کو دیکھ کر ٹوکتی تھی کہ کیا بات ہے، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں، چپ چپ کیوں رہنے لگی ہیں، مگر وہ کوئی بات سنتی ہی نہیں تھی۔ اور پھر ایک دن جب وہ خلاف معمول بہت زیادہ خاموش تھی، تب میں نے ان سے کہا کہ آخر آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، آپ کیوں اس طرح سے رو رہی ہیں؟ تو انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا اسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے بھائی کو پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے اپنے اور اس کی حیثیت کے فرق کا بہت اچھے سے پتا تھا۔ ہم کمی کمین تھے، ان کے ملازم تھے، اور وہ بھلا میرے بھائی کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی تھیں؟ اگر آغا جی کو یہ بات پتہ چل جاتی تو تانیہ بیوی کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کو بھی قتل کر دیتے۔ یہ سن کر میں نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور انہیں کہنے لگی کہ دوبارہ یہ بات بھی اپنی زبان پہ مت لائیے گا، آپ نہیں جانتی کیا غضب ہو جائے گا۔ میرے اکلوتے بھائی کی زندگی آپ کے گھر والے چھین لیں گے، مگر وہ شاید اپنے اختیار میں نہیں تھی۔ ہر وقت وہ روتی رہتی تھی، پریشان رہتی اور میرے آگے ہاتھ جوڑتی کہ کچھ کرو، میری اپنے بھائی سے ملاقات کروا دو، اس سے میری بات کروا دو، میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر سب سے چھپ کر ہم دونوں ملنے لگے تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں گویا پاگل ہو چکے تھے۔ میں ان دونوں کو سمجھاتی مگر دونوں ہی کوئی بات سمجھنے پہ تیار ہی نہیں تھے۔ وہ بھی معمول کی طرح ایک دن تھا۔ اس دن تانیہ بہت بے چین تھی۔ وہ بہت کہنے لگیں کہ آج رات اپنے بھائی کو کسی طرح حویلی کی پچھلی طرف بنے ہوئے باغ میں بلوا لینا، میں آج اس سے بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ پچھلے کچھ دنوں سے تانیہ بیوی کے لیے دوسرے گاؤں کے چودھری کے بیٹے کا رشتہ آیا تھا اور آقا جی اس رشتے کے لیے رضامند تھے، ان لوگوں کو ہاں کرنے والے تھے، اور تانیہ بیوی کو یہی پریشانی تھی۔ اور پھر رات کو جب میں نے اپنے بھائی کو بلایا تو وہ دونوں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان سے قدرے فاصلے پر بیٹھی ہوئی تھی اور ادھر ادھر نظر رکھے ہوئی تھی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، اور تبھی چیخو پکار کی آواز سن کے میں ہڑبڑا بیٹھی۔ آغا جی تانیہ بیوی اور میرے بھائی کے سر پہ پہنچ چکے تھے، انہیں سب کچھ پتا چل گیا تھا۔ وہ غصے سے دھاڑ رہے تھے، تبھی ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ ان کے ساتھ ان کے ملازم بھی تھے۔ آغا جی نے غصے بھری نظر مجھ پہ ڈالی اور اپنے ملازمہ سے کہا کہ جو کچھ اس کے بھائی نے میری بیٹی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، وہی سب کچھ اس لڑکی کے ساتھ ہوگا اور ہر روز ہوگا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر کسی نے میری فریاد نہیں سنی اور مجھے اپنے بھائی کے کیے کی سزا ملتی رہی۔ 1 سال ہو گیا ہے میں اسی کمرے میں قید ہوں۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو بھی جنم دیا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی ان بچوں کا باپ کون ہے، میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میرے بچے کہاں ہیں۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ کسی طرح سے میں زندان خانے سے نکل جاؤں۔ یہ زندگی گزارتے گزارتے میں تنگ آ چکی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ لوگ اتنے ظالم تھے، ایک بے قصور لڑکی پہ کیسے کر سکتے تھے؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ تو پھر تانیہ اور تمہارے بھائی کہاں گئے؟ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ان لوگوں نے میرے بھائی کو جان سے مار دیا اور تانیہ بیوی کی دوسرے گاؤں میں شادی کروا دی۔ اس کے بعد سے وہ کبھی بھی اس حویلی میں واپس نہیں آئیں۔ ان کا یہاں پہ داخلہ ممنوع ہے۔ میرے دل پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں سفیان کو یہ ساری بات بتاؤں گی، اور اگلے دن جب سفیان گھر پہ آیا تو یہ ساری بات سن کے وہ حیران پریشان رہ گیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ بھی سب سے لا علم تھا، اسے بھی اس ظلم کی خبر نہیں تھی۔ اب جب بھی میں اس رات کے وقت اس کمرے میں لے کر گئی تو اسے تب جا کر اپنی آنکھوں پر یقین آیا تھا، اور پھر سچ سب کے سامنے آ گیا۔ سفیان نے جب آغا جی کے سامنے یہ بات پوچھی تو انہیں بھی غصہ آ گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ اس لڑکی کی سزا ہے کیونکہ وہ ہماری عزت سے کھیلی ہے۔ سفیان نے انہیں بہت مشکل سے قائل کیا کہ یہ اس لڑکی کی سزا نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ نے جتنا برا کرنا تھا آپ کر چکے، آپ اس کو مزید نہ کردہ گناہ کی سزا مت دیں۔ سفیان کے سمجھانے اور احتجاج کرنے پہ آغا جی اس لڑکی کو معاف کرنے پر تیار ہوئے تھے، اور پھر اسے اس قید خانے سے نکال کر
اس کی خالہ کے گھر پہنچا دیا گیا تھا جو کہ دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سفیان نے اس کے لیے ماہانہ خرچے کا بھی بندوبست کر دیا تھا۔ ہر ماہ معقول خرچہ وہ سکینہ کو بھیج دیا کرتا تھا۔ یہ اس ظلم کا ازالہ تھا جو آغا جی نے اس پر ڈھایا تھا، اور پھر سفیان کے احتجاج کرنے اور سمجھانے پر ہی تانیہ کے لیے اس گھر کے دروازے کھلے تھے اور وہ اس گھر میں آنا جانا شروع ہوئی تھی۔ مگر اس کی آنکھوں کی تنہائی اور چہرے پہ چھایا ہوا کرب دیکھ کر اس کی اندرونی کیفیت کا اندازہ اچھے سے ہو جاتا تھا کہ وہ زندگی میں جی نہیں رہی بلکہ اس کو گزارنے پر مجبور ہے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ سنو ذرا کو سنتے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پامان۔